بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، نور ولایت کے تیسرے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید کفایت حسین حسینی. جس طرح کہ ہم نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ میں ہوں گا آپ کا ترجمان، آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ ہم آغا صاحب کے سامنے رکھ کے ان سے جوابات سنیں گے. تو بہت سارے دوستوں نے مختلف قسم کے سوالات پوچھے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو مختص کیا ہے آپ کے سوالات کے ساتھ. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں کامنٹ میں کیجئے گا یا ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا، ہم آغا صاحب کے سامنے رکھ کے ان سے جوابات سنیں گے. تو آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو آغا صاحب سب سے پہلا سوال جو ایک بندے خدا نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے امت کو 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا، فاسق، مومن فقیہ و مومن غیر فقیہ. تو اور جو مسلمان بچتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد مختصراً اس سوال کا جواب دوں گا اور ایک اور بھی اسی ضمن میں ایک اور دلیل قائم کروں گا. اس سے یہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ امت کو 3 حصے میں تقسیم کیا تھا یہ اور بھی روشن ہوگا اور بھی واضح ہوگا. تو ہم نے امت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ فقیہ مومن اور مومن فقیہ اور مومن غیر فقیہ اور فاسق. تو دوسری جو مسلمان ہیں وہ سب سے پہلے یعنی فاسق کے عنوان سے ہی، جب ہم فاسق کہتے ہیں کہ فاسق یعنی فاسق کے عنوان سے ہی وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. کیونکہ خود جب فاسق کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو فاسق کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. خود فاسق کو بھی تقسیم کرتے ہیں. ایک فاسق العقیدہ یعنی جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا عقیدے میں خلل ہو، یعنی خدا نہ کرے مثلا کوئی خدا کا منکر ہو، نبوت کا منکر ہو یا امامت کا منکر ہو. تو جو دوسرے مسلمان ہیں وہ امامت کے منکر ہیں. اور ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں ولایت فقیہ کا یہ امامت کے ضمن میں کر رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ولی فقیہ ہے یا مجتہدین ہے یہ انہی وظائف کو انجام دے رہے ہیں غیبت کے کبریٰ کے دور میں. یعنی جب امام غیبت کبریٰ میں ہے تو فقیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دینی ذمہ داری ہے امام کی دوش پر وہ فقیہ انجام دیتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ولایت فقیہ ولایت کے ضد ہے یا ولایت کے مقابلے میں ہے، امام علی کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ بھی ایک اشتباہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور خود لوگ اشتباہ کر رہے ہیں کہ ولایت فقیہ کو ولایت امام علی کے ضد سمجھتے ہیں. در حالی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ خود امام علی علیہ السلام کی اسی ولایت کی ایک استقرار ہے، ان کا استقرار ہے، ان کی کڑی ہے. جب ہم ولایت علی علیہ السلام کو صحیح طرح سے سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غیبت کے زمانے میں بھی ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو ان ذمہ داری کو انجام دے جو امام کے اوپر. صاحب آپ نے فسق کو 2 قسم میں تقسیم جی. تو ایک فاسق العقیدہ یعنی جس کا عقیدہ خراب، باقی جو مسلمان ہیں وہ اسی میں آتے ہیں. اور ایک فاسق العمل یعنی مثلا جو ہماری شیعہ ہے یہ یعنی عقیدے کے لحاظ سے تو امامت اور نبوت اور وحدانیت اللہ کے واحد ہونے پر قائل تو ہیں لیکن عمل ان کا خراب ہے. تو لہٰذا جب ہم فاسق کہتے ہیں یہ ابتدا سے خارج ہوتے ہیں. تو آغا صاحب معذرت کے ساتھ یعنی اس دوست کو میرے خیال سے وہ جواب مل گیا ہوگا. جو باقی مسلمان ہیں ان کا تکلیف مشخص ہو گیا. اور اگر میں العقیدہ ہے جی ہاں بالکل، اگر میں اضافی اور بھی اسی کے ساتھ ہی میں ایک اور برہان قائم کروں شاید اور بھی واضح ہو. خود امت کو ایک اور لحاظ سے ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے اس آیت کے ضمن میں کہا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، ظالم کو 4 یعنی ظالم کے حوالے سے امت کو پوری امت کو ہم 4 حصوں تقسیم کر سکتے ہیں. اب اسی عنوان سے ہم غیبت کے دور میں پوری امت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے. یہ تو فاسق وہ تو کیا فاسق العقیدہ وہ تو خارج ہو گئے. اب ہم شیعت کو یعنی جو تشیع ہیں اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی خود تشیع کے اندر پوری امت کو ہم یا بلکہ علی الاطلاق کہیں پوری امت کو کہیں کیونکہ وہ بھی اس میں آتے ہیں اور وہ اسی برہان کے ذریعے سے بھی وہ لوگ خارج ہوتے ہیں ان کی دوسرے مسلمان ہیں. علم کے لحاظ سے ہم پوری امت کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک شخصیت یا ایک شخص جو ہے وہ علی الاطلاق عالم ہے، یعنی دین کا کل علم ان کے پاس ہے. یعنی یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے دین میں کہ جس کا علم اس کے پاس نہ ہو. ایک یہ شخصیت ہو گئی. دوسری شخصیت کہ جو علی الاطلاق جاہل ہے، یعنی کسی بھی چیز کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اور تیسری شخصیت یہ ہے کہ جو علی الاطلاق عالم کے بعد عالم ہے، یعنی پوری دین کا علم تو ان کے پاس نہیں ہے لیکن علم ان کے پاس ہے.
اور چوتھی وہ ہے کہ جو کیا نام ہے ان کے پاس تھوڑی بہت علم ہے، جو مثلا خود اپنے آپ کو چلا سکتے ہیں، اتنا کچھ ان کو آتا ہے کہ جو ابتدا کے جو اوائل دینی جو احکام ہیں ان کے اوپر وہ عمل کرا ہے. تو اب غیبت کے دور میں ہمیں عقل کیا کہتی ہے کہ ہم غیبت کے دور میں کس شخصیت کی طرف رجوع کریں؟ تو واضح سی بات ہے کہ عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے تو جاہل کی طرف رجوع نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ جاہل جب اسے خود کچھ نہیں آتا تو وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ یہ تو خارج ہوا. دوسری بات یہ عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس کل دین کا علم ہو، جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، اس کی طرف رجوع کرے. تو اب جب عقل ہم اس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا کہتی ہیں تو ہم عقل سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخصیت ہے کہ جس کے پاس پوری دین کا علم ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو عقل ہمیں کہے گی کہ یہ جو شخصیت ہے جس کے پاس پوری دین کا علم ہو، یہ یا تو نبی ہوگا یا وصی ہوگا. اب جب کہ ہمارے زمانے میں نبی بھی نہیں ہے، وصی بھی پردہ غیب میں چلا گیا ہے، یعنی ہمارے زمانے میں جو امام زمان ہے وہ پردہ غیب میں چلا گیا ہے. تو یعنی ہمارا جو ایسی شخصیت جس کے پاس پوری دین کا علم ہے وہ امام ہے. تو امام تک تو ہماری رسائی ممکن نہیں ہے. اب دو شک باقی رہتی ہیں. ان دو میں سے ایک کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ خود جانتا ہے، کسی اور کو وہ سمجھانے کی وہ طاقت اس میں نہیں ہے. ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے پاس علم ہے کافی حد تک، وہ امام کے برابر تو نہیں ہے لیکن امام کے بعد وہ دوسری شخصیت ہے، یعنی اس کے پاس اتنا علم ہے. اب عقل ہم کہتے ہیں کہ اگر امام تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو ایسی شخصیت کی طرف رجوع کریں کہ جو امام کے بعد آپ کو کیا سمجھا سکے، دین سمجھا سکے. وہ کون ہے؟ وہ فقیہ ہیں. اور یہ تو ایک تو یہ بات ہو گئی. خود امام کے لیے ہم دو چیزوں کا قائل ہیں، یعنی امام میں دو صفات ہونی چاہیے، اور وہ دو صفات جس شخص میں پائی جاتی ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں. ایک امام میں علم ہونا چاہیے کہ امام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان یکون مسؤولا عن خطئه العلمی، امام علمی لحاظ سے خطا سے پاک ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے. اور دوسرا ان یکون مسؤولا عن خطئه العملی، یعنی عمل میں گناہ سے یا خطا سے اشتباہ سے پاک ہونا چاہیے. تو جس شخص میں یہ دو صفات پائی جاتی ہوں، یعنی علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے اس میں یعنی غلطی کا کوئی گنجائش نہ ہو، خطا نہ کر رہا ہو، تو وہ معصوم ہوگا. معصوم کی جو تعریف ہے وہی ہے کہ وہ علم میں اور عمل میں وہ خطا نہیں کرتا. تو یہ تو معصوم کی صفت ہو گئی. اب معصوم کے بعد یعنی معصوم کے بعد جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو وہ کون ہوگا؟ اس میں بھی اسی شخصیت میں بھی ہم یہی دو صفات ڈھونڈیں گے. یعنی معصوم کے بعد اگر امام زمان کے بعد ہم جس شخصیت کی طرف رجوع کریں گے تو اس میں ہم یہ دو صفات دیکھیں گے کہ وہ علم میں اس درجے پر ہو کہ وہ علم میں حد اقل وہ غلطی نہ کرے، اور تقوی میں اس درجے پر فائز ہو، یعنی اس حد تک وہ اس کی تقوی ہو کہ وہ عمل میں بھی خطا نہ کرے. اس کو ہم کہتے ہیں اقرب شخص الی الامام. یعنی غیبت کے زمانے میں ہم اس شخصیت کی طرف رجوع کریں گے کہ جو اقرب شخص الی الامام ہوگا، یعنی امام کے بعد امام کا نزدیک ترین شخص جو ہوگا اس کی طرف ہم رجوع کریں گے. اور وہ فقیہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں. اب صاحب ایک بند نے ایک روایت کو کوٹ کیا ہے روضۃ الکافی کی صفحہ نمبر 362 پہ. جی ہاں. ان مما ينتحل هذا الامر ليكذب حتى ان الشيطان ليحتاج الى الكذب. جی ہاں. تو یہ ولایت کا یعنی اگر ولایت کا جھوٹا دعویٰ کوئی کر لے وہ کاذب ہے، بلکہ شیطان بھی اس کی طرف محتاج ہے. اس روایت کے بارے میں جی یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو فقہاء ہیں یہ ولایت کی جھوٹی دعوے دار ہیں اور اس روایت کے ذریعے سے اس استدلال کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بندے نے روایت کو اشتباہ سمجھ لیا ہے، یعنی روایت کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے. روایت میں کیونکہ خود روایت کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو اسی لحاظ سے دیکھیں گے کہ ما قالہ المعصوم یریدہ، امام نے جو کہا ہے وہ امام کا مراد بھی ہے. امام میں سے یہ جو روایت میں کہا ہے کہ ان مما ينتحل هذا الامر سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم علامہ مجلسی کی مرآت العقول کی شرح میں جب دیکھیں اس میں کہتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ الامر سے مراد هذا الامر سے مراد تشیع لیا ہے، یعنی جو خود کو تشیع کے ساتھ
متصب کرے در حال کہ وہ واقعیت میں شیعہ نہ ہو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ایک بندہ جو لا الہ الا محمد رسول اللہ علیہ اللہ کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس میں تشیع کی کوئی صفات نہیں ہے, شیعہ ہونے کی اس میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی, یعنی خود کو وہ شیعہ تو کہتا ہے لیکن شیعہ ہونے میں اس کا شک ہے, یعنی وہ اس میں شیعیت کی کوئی وہ نام کا شیعہ ہے. ایک یہ ہے. دوسری بات یہ کہ خود علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ من یدعی الامام بغیر حق, یعنی کوئی امامت کا بغیر حق دعویٰ کرے. تو ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ فقہاء تو امامت کا دعویٰ نہیں کرتے, بلکہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ امام کی پردہ غیب کے دور میں ہم امام کی جو ذمہ داری ہے وہ انجام دے تاکہ تشیع گمراہ نہ ہو, تاکہ جو شیعہ ہیں وہ گمراہ نہ ہو بلکہ امام سے متصل رہیں. یعنی کوئی فقیہ آج کے زمانے میں کوئی بھی فقیہ یہ نہیں کہتا کہ آپ میری مثلا ولایت میں آ جائے امام کو چھوڑ دینا, نعوذ باللہ, ایسا کوئی بھی نہیں کہتا, بلکہ ہر فقیہ یہی کہتا ہے کہ آؤ میں آپ کو امام کے ساتھ متصل کرتا ہوں, امام کے جو احکام ہے یعنی دینی جو احکام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام کا راستہ کون سا راستہ ہے, کون سا راستہ ہے صحیح اور کون سا راستہ غلط ہے. جی یعنی روایت اس بات کی طرف بالکل یہ اشارہ نہیں کرتی کہ کیا نام ہے فقہاء وہ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ, بلکہ فقہاء تو امام کے جو وظائف ہیں, جس طرح ہم نے پہلے جلسے میں بتایا تھا کہ جو 5 وظائف ہم نے بتائے تھے کہ یہ امام کی وظائف ہیں, پھر ہم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ 5 وظائف ہم کس کی حوالے کریں. تو یہ اگر میرے خیال میں اگر تھوڑی سی بھی دقت کریں تو امام کے بعد جو اقرب الشخص الی الامام ہوگا اس کی طرف ہم رجوع کریں گے, اور اقرب شخص الی الامام اس میں 2 صفات پائی جاتی ہوں, علم میں اور تقوی میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. تو ایک چھوٹا سا سوال وہ یہ کہ کیا فقیہ اور مجتہد جو ہے وہ استنباط جو کرتا ہے حکم دیتا ہے جیب سے دیتا ہے؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. اکثر یہ ہمارے خاص کر ہمارے پاک و ہند میں جو برادران ہیں جو مجتہدین کے اجتہاد کو نہیں ملتی ان کے مخالف ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجتہدین ہے یہ اپنی جیب سے فتویٰ دیتے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے مثلا یہ جو سوشل میڈیا پہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ آپ مجتہد سے سوال نہیں کر سکتے کہ یہ روایت آپ نے کہاں یہ فتویٰ آپ نے کہاں سے دیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ جا کے کسی بھی مجتہد کی استنباطی کی کتب کو اٹھائیں, مثلا کسی بھی مجتہد کی عروۃ الوثقیٰ کو اٹھائیں یا مستمسک کو اٹھائیں, اس میں آپ کسی بھی مجتہد کا فتویٰ دیکھیں گے اس کے نیچے وہ روایات درج ہوتے آپ کو نظر آئیں گے کہ مثلا ایک مجتہد نے یہ فتویٰ دیا ہے, یہ فلاں امام کے فلاں روایت سے لیا ہے, یا فلاں قرآن کی آیت سے یہ فتویٰ دیا ہے. لہذا مجتہد جیب سے فتویٰ نہیں دیتا بلکہ امام کے قول سے دیتا ہے. اور اسی وجہ سے کیا یہ یعنی مجتہد جو ہے وہ واسطہ ہے امت کے درمیان اور امام کے درمیان. ہاں کیونکہ دیکھیں ایک بات میں یہاں اضافی کرتا چلوں کہ اب جو امام کی طرف سے جو روایت صادر ہوئی ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چلے, کیونکہ اب امام کی غیبت کے کبریٰ کے دور کے بعد آج تک تقریباً 1180 سال گزر چکے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو روایت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہو رہی ہے یا دوسرے ائمہ سے یہ جو روایت جو ہمارے ہاں پہنچی ہے تو یہ روایت واقعاً امام سے صادر ہوئی ہے, یعنی واقعاً یہ امام سے روایت کی نقل ہوئی ہے یا نہ. اب فقہاء کیا کرتے ہیں, یہ ہمیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں فقہاء کہ یہ جو روایت ہیں یہ واقعاً امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں, نقل ہوئی ہیں, صادر ہوئی ہیں. تو یہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ 1100 سال میں فرض کرے ایک روایت امام سے صادر ہوئی ہے, لیکن عربی زبان سب زبانوں میں سے بہت وسیع زبان ہے. ممکن ہے ایک روایت کا ایک لفظ ایک معنی میں امام نے مراد لیا ہو, آج 1100 سال بعد وہ لفظ جو ہے تقریباً کافی سارے معانی تبدیل ہو چکے ہیں ان کے, یعنی ایک لفظ کی کافی ساری معانی ہے. اب امام نے کون سا معنی مراد لیا ہے یہ کون ہم سمجھائے گا؟ فقیہ ہم سمجھائے گا. ایک عام بندے کی یہ سخت میں نہیں ہے یہ بات. جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگرچہ ہم نے 2-3 سوال پوچھے لیکن آپ نے جو جوابات دیے تفصیل سے دیے. آئندہ بھی ہم آپ سے استفادہ کریں گے. ہمارے ناظرین کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں یا کامنٹ میں کیجیے گا یا ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا. ہم آپ کے سوالات کے جوابات آغا صاحب سے لیں گے. تو تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.